الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ قَالَ يَا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَاتِ قَبْلَ الْحَسَنَاتِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ قَالُوا طَيَّرْنَا بِكَ وَبِمَن مَّعَكَ قَالَ طَائِرُكُمْ عِندَ اللَّهِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ تفتنون۔ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَا نَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَأَنجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِّن قَرْيَتِكُمْ إِنَّكُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ اللَّهُ خَيْرٌ عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ اور بے شک ہم نے رسول بنا کر بھیجا سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو کہ عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی، تو وہ دو گروہ بن گئے اور آپس میں جھگڑنے لگے۔ صالح نے کہا، ہے میری قوم، کیوں تیزی کرتے ہو برائی کرنے میں نیکی سے پہلے؟ تم کیوں نہیں بخشش طلب کرتے اللہ تعالیٰ سے، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے۔ کہنے لگے، ہم تو برا شگون سمجھتے ہیں تم کو اور تمہارے ساتھیوں کو۔ آپ نے کہا کہ تمہارا بہت برا شگون تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے، بلکہ تم ایسی قوم ہو جو فتنہ میں مبتلا کر دی گئی ہو، اور اس شہر میں 9 شخص تھے جو فتنہ فساد برپا کرتے تھے اس علاقہ میں اور اصلاح کی کوئی کوشش نہ کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ آؤ اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر عہد کریں کہ رات کو چھاپا مار کر صالح اور اس کے اہل خانہ کو ہلاک کر دیں گے، پھر کہہ دیں گے اس کے وارث سے کہ ہم تو موجود ہی نہ تھے جب انہیں ہلاک کیا گیا، اور ہم بالکل سچ کہہ رہے ہیں۔ اور انہوں نے خفیہ سازش کی اور ہم نے بھی خفیہ تدبیر کی اور وہ سمجھ ہی نہ سکے۔ دیکھ لو کیا انجام ہوا ان کے مکر کا، ہم نے برباد کر کے رکھ دیا ان کو اور ان کی قوم کو، پس یہ ان کے گھر ہیں جو اجڑے پڑے ہیں ان کے ظلم کے باعث۔ بے شک اس میں عبرت ہے اس قوم کے لیے جو جانتی ہے، اور ہم نے بچا لیا انہیں جو ایمان لائے تھے اور ڈرتے رہتے تھے۔ اور یاد کرو لوط کو، جب آپ نے اپنی قوم کو کہا، کیا تم ارتکاب کرتے ہو بے حیائی کا حالانکہ تم دیکھ رہے ہوتے ہو؟ کیا تم جانتے ہو مردوں کے پاس برائی کے لیے؟ کیا تم جاتے ہو مردوں کے پاس برائی کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر؟ بلکہ تم بڑے جاہل لوگ ہو۔ پس نہیں تھا آپ کی قوم کا جواب بجز اس کے کہ انہوں نے کہا کہ نکال اہل خانہ لوط کو اپنی بستی سے، یہ لوگ تو بڑے پاک باز بنے پھرتے ہیں۔ سو ہم نے بچا لیا لوط کو
اور ان کے اہل خانہ کو سوائے ان کی بیوی کے جس کے متعلق ہم نے فیصلہ کر دیا تھا کہ وہ پیچھے رہنے والی ہوگی، اور ہم نے ان پر پتھر برسائے، پس تباہ کون تھا پتھراؤ ڈرائے جانے والوں پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیں سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، اور سلام ہو اس کے بندوں، اس کے ان بندوں پر جن کو اس نے چن لیا۔ کیا اللہ تعالیٰ بہتر ہے یا جنہیں وہ شریک بناتے ہیں؟ پہلے آپ نے سنا کہ اللہ تعالیٰ گزشتہ طریق سنا کر اپنے بندوں کو ہدایت عطا فرما رہا ہے اور اپنے رحم کا ثبوت دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کا ذکر فرمایا کہ کس طرح ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے، جنہوں نے رسولوں سے نسبت قائم کی اور اللہ تعالیٰ کے نور سے اپنے دل و دماغ کو منور کر لیا، تو وہ تو شیطان اور نفس کے پھندے میں نہ آئے، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ اور رسول کی اطاعت میں زندگی گزاری اور دونوں جہان میں سرخرو اور سرفراز ہوئے اور زمین کے وارث بنے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے مالا مال ہوئے، اور جنہوں نے بغاوت کی، اللہ تعالیٰ کے رسولوں سے منہ موڑا، انہیں تکلیفیں اذیتیں دیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو نیست و نابود کر دیا۔ وہ بے شمار تھے اور سلطنتوں کے مالک تھے، کوئی چیز ان کے کام نہ آ سکی۔ پچھلے فرمان میں حضرت سلیمان کی طریق سنائی گئی، جس سے یہ واضح کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں پر فرض ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائیں اور شرک سے منع کریں، طاقت سے، زبان سے، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے رسول سے نسبت قائم کرتے ہیں جیسے زاسب بن برخیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اللہ تعالیٰ کی یاد سے ان کو اتنی طاقت مل جاتی ہے کہ یمن سے شام عظیم الشان تخت بلقیس آنکھ جھمکنے میں پہنچا دیا، اور یہ ہدایت بھی ملی کہ اللہ تعالیٰ کے بندے اس کی عطا پر شکر گزار رہتے ہیں۔ فرعون، نمرود، شداد کی طرح خود خدائی کا دعویٰ نہیں کرتے۔ رسولوں کی تعریف بیان کرتے ہوئے آج پھر صالح اور لوط کی تبلیغ کا حال سنایا گیا، جو پہلے آپ سن چکے ہیں کہ کس طرح معجزات دیکھنے کے باوجود بغاوت کرنے والوں کو تباہ نیست و نابود کر دیا گیا اور ان پر پتھر اور آگ برسائی گئی، ان کے محلوں کو کھنڈرات بنا دیا گیا۔ جواب میں ان کے ظلم اور ظلم کے نتائج کی داستان سنا رہے ہیں۔ غزوہ تبوک کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو وہاں سے جلدی گزرنے اور استغفار پڑھنے کا حکم دیا۔ یہ ساری ہدایات حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت کے منکرین اور بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے ہے۔ قیامت تک کے لوگ اس آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری کتاب کو پڑھ کر اپنے اعمال کو درست کریں۔ ہم بھی یہاں بیٹھ کر یاد الہی سے سینوں کو صاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہم شیطان اور نفس کے ورگلانے سے بچ کر اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام بن کر زندگی گزار سکیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفانی مسلما والحقنی بالصالحین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔